پوائنٹ نمبر 1 کی طرف آتے ہیں کہ کیا گستاخ رسول کو گالی دینا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کرام کی سنت ہے؟ میرے بھائیو، برصغیر پاک و ہند میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سارے فرقے ہی ایک دوسرے کو گستاخ ہی کہتے ہیں۔ وہابی ہیں وہ گستاخ رسول ہیں باقی فرقوں کے نزدیک، اور جو بریلوی ہیں وہ باقی فرقوں کے نزدیک گستاخ خدا ہیں، مشرک ہیں۔ اس طرح جو شیعہ ہیں وہ بھی باقی فرقوں کے نزدیک مشرک ہیں، گستاخ صحابہ ہیں، اور جو دیوبندی حضرات ہیں وہ بھی باقی فرقوں کے نزدیک مشرک ہیں اور گستاخ اہل البیت ہیں۔ کہ اپنی مرضی سے بریلوی اللہ کی بھی گستاخ، بریلوی رسول اللہ کی بھی گستاخ، اور بریلوی تو وہ بدبخت قوم ہے جو حضرت آدم کو ہندو بنا رہے ہیں۔ باقی بھی فرقے رہتے ہیں، باقی بھی ہیں، لیکن اس کو کچھ زیادہ ہی کالا علم آ گیا تھا۔ اہل حدیث کون ہے بھائی؟ بولو، گستاخ ہے۔ ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں علماء بریلی کے عقائد بھی کفریہ۔ یہ میرے پاس موجود بتا سنیا عبدالحی دیوبندی حنفی سید احمد بریلوی حنفی کے بارے میں ہم سے پوچھتے ہو وہ کافر تھا کہ نہیں؟ ہم تو کہتے ہیں پکے کافر تھا۔ اور دیکھو یہ آپس میں کس طرح اکٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے، اکٹھے بیٹھ کے KFC کھاتے ہیں رمضان نشریات میں۔ ہمیں کہتے ہیں بائیکاٹ کرو، کھانے کی ٹیبل کے اوپر اکٹھے ہیں، میرے خلاف بھی اکٹھے ہیں۔ یہ سارے فرقے ایک دوسرے کو گستاخ سمجھتے ہیں، اور ان میں بیسیکل جو وہابی ہیں، اہل الحدیث ہیں، وہ ایرا زیادہ بدنام ہے کہ وہ گستاخ رسول ہیں۔ تو اسی لحاظ سے پھر وہ آپ کو پتہ ہے نا جو دھرنا نکالا تھا عقیدہ ختم نبوت کے نام کے اوپر انہوں نے، علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے، تو اس میں جب اذان دی جا رہی تھی، وہ اپنی سپیچ گفتگو کر رہے تھے تو اذان دی جا رہی تھی، تو ایک بندے نے علامہ خادم حسین رضوی کے کان میں لا کر کہا کہ علامہ صاحب اذان ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہابیوں کی اذان ہے، یہ تو ہے ہی، یعنی کہ یہ گستاخوں کی اذان ہے، وہابی تو گستاخ رسول ہوتے ہیں، تو ان کی اذان کا کیا جواب دینا، یہ تو ہے ہی سوروں کے سور۔ یعنی کہ اتنی انہوں نے غلط بات، گندی گالی نکالی وہابیوں کو، کیونکہ وہ ان کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں، تو وہ کہتے تھے ان کی اذان کا کیا جواب دینا، یہ تو ہے ہی سوروں کے سور ہے۔ چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے تے کیڑا ادب اے تے سور دے سور چلو چلیے۔ تو اس طرح یعنی کہ وہابیوں کو گستاخ رسول سمجھا جاتا ہے ہمارے یعنی کہ برصغیر پاک و ہند میں۔ تو ایک یعنی کہ پیر صاحب تھے، وہ خانہ کعبہ میں گئے ہوئے تھے حج کے لیے، تو دوران طواف کعبہ ان کو ایک شخص ملتا ہے، پیر صاحب خود بتاتے ہیں کہ مجھے ایک شخص ملتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ پیر صاحب مجھے طواف کعبہ کی کوئی دعا نہیں آتی، مجھے کوئی دعا بتا دیں ایزی آسان ہو جو میں یعنی کہ پڑھ لوں دعا دوران طواف کعبہ۔ پیر صاحب نے کہا کہ تجھے کوئی دعا نہیں آتی؟ اس نے کہا کہ نہیں حضور مجھے تو کوئی دعا نہیں آتی۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ دیکھو پھر اس طرح کرو کہ صرف بسم اللہ ہی پڑھ لو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تو پیر صاحب بسم اللہ بھی نہیں آتی۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ پھر اس طرح کرو، اگر تجھے بسم اللہ بھی نہیں آتی، کوئی دعا بھی نہیں آتی، پھر تو وہابیوں کو گالیاں دے، کیونکہ یہ وہابی اللہ کے دشمن ہے، گستاخ رسول ہیں، تو لہٰذا وہابیوں کو گالیاں دے۔ گالیاں دینے سے تیرا ان دعاؤں کا حق ادا ہو جائے گا جو تجھے دعائیں نہیں آتی۔ تو اس نے کہا کہ پیر صاحب وہابیوں کو گالیاں دینا یہ تو گناہ کا کام ہے، تو میں تو اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ادھر بھی میں نے گالیاں نکالنی ہیں، ادھر تو میں نے کہ اپنے پچھلے جو گناہ ہیں ان کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوا ہوں۔ تو پیر صاحب نے کہا نہیں، تو وہابیوں کو گالی دیں گا تجھے ثواب بھی ملے گا، بلکہ یہ تو تیرے پچھلے سارے گناہ سے نا وہ بھی معاف ہو جائیں گے وہابیوں کو گالی دینے سے، کیونکہ یہ اللہ کے دشمن ہے، گستاخ رسول ہے۔ ایک آدمی میرے کو پوچھا کہ جی میں نے کعبہ شریف سے دعاواں نہیں آمدیاں طواف دیاں تے کران کی لوگ کتاباں چکی پھرتے، میں کتاباں نہ کس پڑھے آج تک لگ دیں دو تکے نہ کتاب تے نہ حساب تے زبانی پڑھ کچھ نہیں آمدہ، کچھ نہیں، واللہ سمت اللہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں کہ تو کچھ بھی نہیں آمدہ، کچھ بھی نہیں آمدہ۔ میں کہ بسم اللہ بھی پوری نہیں آمدی، تو پھر بابیاں نو گالاں کٹدا پھر چلو توڑی ایسی چلو توڑی ایسی تو پہلے رمل ترے رمل ہونے کے اچھل دے دوڑ دے تو بھی اسی طرح کرتا نال گالاں کٹی گا توڑی بنیاد رکھن والے دی ایسی دیکھے یہ تو پھر گناہ اسی میں ہے، گناہ نہیں ہونے لگا تیرے پچھلے معاف ہو سن
کہ اللہ فرشتے نو کیسی سیان گیا میرے تے میرے نبی دے دشمنوں نو معاف کرو اس نے. تو یہ میرے بھائیو حالات ہیں ہمارے برصغیر پاک و ہند میں جو پیدا ہونے والے مسلمان ہیں. اب دیکھیں کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہابی، دیوبندی، شیعہ، بریلوی، یہ سارے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان ہیں. اب اندازہ کریں کہ اگر اس طرح میرے بھائیو یہ کام چلتا رہا اور سارے ایک دوسرے کو گستاخ سمجھتے رہے تو پھر تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہونے والا ہر شخص ہی جو جہاں گستاخ رسول ہوگا، یا گستاخ خدا ہوگا، یا گستاخ صحابہ ہوگا، جہاں گستاخ اہل البیت ہوگا. تو پھر مسلمان کون ہوئے، مومن کون ہوئے، ادب والے مسلمان کون ہوئے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہونے والے؟ کیا عیسائی ہوئے، یہودی ہوئے، یا ہندو ہوئے، سکھ ہوئے، جو ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو پیغمبر اور نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ تو ہمیں اپنے حال پر رحم کرنا چاہیے. یہ سارے مسلمان ہیں، ان کو کوئی بھی میرے بھائیو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، نہ اللہ کا گستاخ ہے، نہ اہل البیت کا گستاخ ہے، نہ صحابہ کا گستاخ ہے. اگر کسی کو طویل کی غلطی لگتی ہے یا سلپ آف ٹانگ ہوتی ہے تو اس کی علمی طریقے سے اصلاح کرنی چاہیے. ویسے بھی قرآن میں سورۃ النعم کی آیت نمبر 108 میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان کیا جو مشرکین مکہ کے بت تھے نا، جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں چھڑوا لیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور روز قیامت ہے، وہ ہبل، لات، عزا، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں بیان کیا سورۃ النعم کی آیت نمبر 108 میں کہ اے نبی اپنے صاحب کو یعنی کہ بتا دو کہ یہ ان کے جو جھوٹے معبود ہیں ان کو بھی گالی مت دو، ورنہ پھر وہ حد سے گزریں گے اور غصے میں آ کر تمہارے سچے خدا کو بھی گالی دیں گے. یار جو اللہ کے شریک تھے انہوں نے بنا رکھے تھے، جو کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے سفارشی ہوں گے، ہمیں چھڑوا لیں گے روز قیامت، ان جھوٹے بتوں معبودوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں یہ درس دیا، ہمیں یہ دین کے طور پر سکھایا کہ ان جھوٹے معبودوں کو بھی گالی مت دو ورنہ یہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے. تو بجا گیا آج کے دور کے جو مسلمان ہیں ٹھیک ہے نا، ان کو گالیاں دیں. پھر مشکات میں حدیث ہے 1918 نمبر 1918 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، مجھے کوئی نصیحت کیجیے. تو اب دیکھیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم امام الکائنات آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ایز اے نصیحتاً کہ میرے بچے کبھی کسی کو گالی مت دینا. یعنی کہ گالی کا اسلام نے اتنی یعنی کہ ممانعت کی ہے کہ آپ کسی کافر کو بھی گالی نہیں دے سکتے. صحیح بخاری میں 48 نمبر 48 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو گالی دینے والا آدمی فاسق ہے. ٹھیک نا، جو شخص کسی مسلمان کو دوسرا مسلمان گالی دیتا ہے وہ فاسق ہے، اس میں کمزوری ہے ایمان کی. علمی طریقے سے اصلاح کریں. آپ کسی کی بھی کوئی غلط کر رہا ہے آپ کے سامنے، آپ کو پتہ ہے یہ دین سے ہٹا ہے یا یہ غلط کر رہا ہے، گالی نہیں دینی، اس کی علمی طریقے سے اصلاح کریں. وہ قرآن میں آیا سورۃ الکاف کی آیت نمبر 4 میں کہ اگر تم سچے ہو تو کتاب اور علم کے اثار سے بات کرو. سچے لوگوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ ہمیشہ وہ بات قرآن سے کرتے ہیں یا انبیاء کرام کے صحائف یعنی کہ احادیث مبارکہ سے کرتے ہیں. گالی گلوچ میرے بھائیوں نہیں کرتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی کو کہ بچے کبھی کسی کو گالی مت دینا، یہ میری نصیحت زندگی میں یاد رکھ لینا. اور فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے تو وہ فاسق ہے، گالی گلوچ کرنے والا شخص. ٹھیک ہے، تو میرے بھائیو اب ہم دیکھتے ہیں وہ دلائل کے جو کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کو گالی دینا اللہ کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کی سنت ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں گستاخ رسول کو گالی دینا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، وہ یہ دلائل پیش کرتے ہیں. مقصد کے لیے نکلے ہوئے ہیں. لیکن صاحب اگر گالی نہ دی جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ کیونکہ تیری پہن دی سری یہ والا فکرہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اتنا وائرل ہو چکا ہے آپ کے نام کو لے کر کہ آپ جو ہے وہ بعد گالی دیتے ہیں. ولید بن مغیرہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا میرے حبیب، اس نے آپ کے بارے میں وہ لفظ میں لانا نہیں چاہتا، قرآن میں تو موجود ہے، اس نے حضور کو مجنوں کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 عیب بیان کیے. فرمایا میرے حبیب یہ تو حرامی ہے، اپنے باپ کا ہی نہیں ہے، اب بتائیں اس پر آپ کیا بات کریں گے؟ وہ خالق اور مالک ہو کر کیا فرما رہا ہے اور قرآن مجید میں فرما رہا ہے وہ گالی ہے ہی نہیں، کیونکہ قدرت بھی تو گالی نہیں دیتی نا، جو مستحق ہے اس کو کہہ رہی ہے. آج بھی کوئی اگر انسلٹ کرے گا پیارے رسول کی تو اسی کا مستحق ہے کہ اس کو حرامی کہا جائے. خبیث کو دیکھو نا تو دل بولتا ہے کہ سور کے بچے کو تو کتنی گالیاں نہیں بکے، رسول کا گستاخ سور کا بچہ تو گالیاں بکنے کا دل بولتا ہے. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے بھائی آپ لوگ اس کا کیا ریئیکشن لیں گے، ایسے خبیثوں کے لیے میرے پاس گالیاں نہیں ہے. تم کمنٹس کرتے رہو، مجھے کوئی پرابلم نہیں پڑتا. انٹرنیٹ پہ ڈالنا ویڈیو اسی گالی کے ساتھ ڈالنا اور محاوروں تم کمنٹس کرنا، گالی شاہ بابا، گالی والے بابا، تم گالی کے لائق ہو. اور یہ سنو یہ بھی سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. رسول اللہ کا گستاخ تھا ولید ابن مغیرہ،
और जब उसने हुजूर को कह दिया मजनून है, जाओ खोलो सूरह कलम आयत नंबर 14 देख लो, 10 से 14 आयतें आई उसके बारे में, ये 10 है अल्लाह ने गिनाया, और 10 आयत गिनाया उतिल्लिम बिज़ालिका ज़नीम, ये हरामी है, इसकी असल में खता है, कुरान हरामी बोल रहा है। सूरह अल कलम को देखें, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, जिस तरह वो रात गधा जानवर कुरैशा फरमा रहे थे, सूरह अल कलम की आयत करीमा उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, जिसका माना हमारी जबान में हरामी बनता है। गुस्ताख रसूल कौन होता है? कुरान के अल्फाज में, और इसी तरह पहले गिनते जाएं 8-10 गालियां बनती हैं। इसी तरह कह रहा हूं कि आज भी अगर कोई गुलाम मुस्तफा किसी गुस्ताख को हरामी कह रहा है तो ये मत कहो कि वो गालियां दे रहा है, क्योंकि वो भी तो अल्लाह के तरीके पर कर रहा है। कुरान से वलीद बिन मुगीरा के बारे में, एक वलीद बिन मुगीरा जालिम ने नबी सल्लल्लाहु की शान में सासन गुस्ताखी की। सूरह मुद्दसर की आयत में 24-25 में आया कि उसने नबी सल्लल्लाहु की ज़ात अतहर के बारे में कहा कि तौबा नऊज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नबी सल्लल्लाहु जादूगर है। फिर सूरह कलम की आयत नंबर 2 में उस जालिम ने कहा नबी सल्लल्लाहु के बारे में कि तौबा नऊज़ुबिल्लाह, नबी सल्लल्लाहु मजनून है। जब उसने ये गुस्ताखियां की ना नबी सल्लल्लाहु के बारे में, तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान में उसको उसकी यानी कि कमज़ोरियाँ, इखलाकी रवैया की जो उसकी कमज़ोरियाँ थी उसको हाईलाइट किया। और हमारे जो उलमा हैं वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने गालियाँ दी वलीद बिन मुगीरा को जवाब में, जब उसने नबी सल्लल्लाहु की शान में गुस्ताखी की। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला की ज़ात गुनाहों से पाक है, गाली देना ये बुराई है, ऐब है। अल्लाह ताला की ज़ात हर ऐब हर बुराई से पाक है। हम हर नमाज में पढ़ते हैं सुब्हान रब्बियल आला, वो बुलंद है, सुब्हान अल्लाह, अल्लाह पाक है। तो गाली नहीं अल्लाह ताला की ज़ात ने दी, अल्लाह ताला की ज़ात ने असल में उसकी जो इखलाकी रवैया था, उसकी जो इंतहा थी ना गिरावट की, उसको बयान किया कि इस इंसान की इखलाकी रवैया की गिरावट की इंतहा ये थी कि इसमें ये कमज़ोरियाँ पाई जाती थी, और जिसमें ये कमज़ोरियाँ पाई जाती हों वो इंसान का इखलाकी रवैया इतना गिरौना होता है कि वो अल्लाह के रसूल को भी नहीं बख्शता, अल्लाह के रसूल की भी तो हिनकार गुजरता है। आज के दौर में भी अगर आप देख लें तो बाद लोग ऐसे होते हैं जो बात बात पर गाली निकालते हैं, और वो इस किस्म की बात दफ़ा गाली निकाल देते हैं, इतनी वर्गलाना गुफ्तगू कर जाते हैं कि उनको खुद भी अंदाज़ा नहीं होता है कि उन्होंने क्या बोला है, और बाद में फिर वो पछताते हैं कि ये मैंने क्या बोल दिया। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने वलीद बिन मुगीरा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख था, बेअदब था, ठीक ना, वर्गलाना गुफ्तगू करता था, तो उसकी इखलाकी रवैये की गिरावट की इंतहा को बयान किया और बताया कि इसके इखलाक में ये कमज़ोरियाँ हैं जिसकी वजह से इस जालिम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी। वो क्या है कि सूरह कलम में आया कि ये तानाज़नी करता है, ताने देता है, ऐब जो ही करता है, लोगों के राज फाश करता है, लोगों के राज ढूंढता है, चुगलखोर है, चुगलियाँ करता है, लोगों की भलाई से रोकता है, लोगों को नेकी से रोकता है, गुनाह और जुल्म और ज़्यादती में हद से गुजरता है, गुनाह बहुत ज़्यादा करता है, जुल्म और ज़्यादती जब करता है तो हदें पार कर देता है, बदमजाज है, ठीक ना, ये इसका अखलाक अच्छा नहीं है, वर्गलाना गुफ्तगू करता है, और इसकी असल में ख़ता है, इसका बाप जो है ना वो असल में वो नहीं जिसको ये समझता है, ठीक है ना, ये यानी कि हराम का है। ये अल्लाह ताला की ज़ात ने उसके लिए यानी कि उसका इखलाकी रवैये की गिरावट की इंतहा में बयान किया कि उसमें ये कमज़ोरियाँ हैं। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको गालियाँ नहीं दी। अब देखें एक शख्स है, वो चोर है, और चोरी करते करते वो CCD में आ जाता है, कैमरे में, और वो उसको पुलिस स्टेशन वाले पकड़ कर ले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि इस बंदे ने ये चोरी का यानी कि ये चोरी की है। अब जो बयान कर रहे हैं कि तू चोर है, तूने ये काम चोरी की है, तो उसने उसको गाली नहीं दी बल्कि उसने उसकी हकीकत बताई कि इसके इखलाकी रवैये में ये कमजोरी है कि ये चोरी भी करता है। गाली कहाँ से होगी? अब एक शख्स है वो नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, एक और शख्स आता है वो कहता है कि रहने दे, नमाज को क्या पढ़ना है, आ घूमने फिरने चलते हैं। तो वो जो उसको नेकी से रोक रहा है वो उसको गाली नहीं दे रहा। गाली कहाँ से बन गई मेरे भाइयों? तो आप देखें कि ये उलामा अपने बातिल अकीदे साबित करने के लिए अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर भी झूठ बोल देते हैं। तौबा नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कि अल्लाह ताला की ज़ात ने गाली निकाली। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला की ज़ात ने उसके जो इखलाकी रवैये की गिरावट की इंतहा थी, गलीज था वो शख्स इखलाकी रवैये के एतबार से, उन कमजोरियों को हाईलाइट किया अल्लाह ताला की ज़ात ने। ठीक है कि ये तानाज़नी करता है, तो ये अभी अल्लाह ताला की ज़ात ने बयान किया ये तानाज़नी करता है, ये ऐब जोई करता है, चुगलखोर है। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने उसकी ये कमजोरियां बताई, गालियां नहीं दी। फिर बताया ये भलाई से रोकता है, नेकी के कामों से रोकता है। मैंने बयान किया कि अगर कोई शख्स किसी को बोलता है कि यार नमाज क्या पढ़नी, आओ घूमने फिरने चलते हैं, उसको नेकी से रोक रहा है, तो ये क्या उसको गाली दे रहा है? बस जस्ट नेकी से रोक रहा है। ये गुनाह बहुत ज़्यादा करता है, जुल्म व ज़्यादती करता है,
تو یہ اللہ تعالیٰ ذات نے اس کو گالیاں نہیں دی بلکہ جو اس کے اخلاقی رویے کی گراوٹ کی انتہا تھی اس کو ڈسکس کیا ہے. یہ بد مزاج ہے، ورگلانہ گفتگو کرتا ہے، یعنی کہ نبی صاحب ایسی گفتگو کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی اس نے ظالم نے گستاخی کی. اور اس کی اصل میں خطا ہے. یہ تمام چیزیں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ اس کی اصل میں خطا ہے، یعنی کہ یہ حرام کا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے اس کی اخلاقی رویے کی گراوٹ کی انتہا کہ یہ حرام کا ہے، تو لہٰذا یہ اس طرح ورگلانہ گفتگو کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں پھر کہ گستاخ رسول جو ہوتے ہیں نا وہ حرامی ہوتے ہیں، اور آج کے دور میں گستاخ رسول وہابی اہل حدیث ہیں، تو لہٰذا یہ سارے حرامی ہیں. باقی فرقے والے اہل حدیث وہابیوں کہتے ہیں. ایسا نہیں کہنا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ ہر گستاخ رسول جو ہے نا وہ حرامی ہے. یہ تو ایک شخص تھا، اس کی اللہ تعالیٰ ذات نے ہسٹری کو اوپن کیا کہ یہ حرام کا ہے، اس کے اخلاقی رویے کی گراوٹ کی انتہا یہ ہے، اس میں یہ کمزوری ہیں. ان کمزوریوں کے باعث بد مزاجی گالی گلوچ کے بعد اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شان میں گستاخی کر دی. ورنہ ابو جہل تھا، عتبہ تھا، بے شمار اور کافر سے بڑے بڑے سردار تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی لفظ استعمال کرتے تھے گستاخانہ جو اس ولید بن مغیرہ نے کیے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا. ابو جہل نے بھی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 6 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اطہار کو مجنون کہا. توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ ذات نے تو نہیں بیان کیا کہ یہ ابو جہل بھی یعنی کہ یہ اس کی اصل میں خطا ہے، یہ حرام کا ہے. نہیں، وہ تھا اصل میں، تو اس کا اللہ تعالیٰ ذات نے بیان کر دیا. تو وہ اصل میں تھا یہ حرام کا، تو اس میں گالی کون سی ہوگی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ذات نے اس کی حقیقت بیان کی. ٹھیک ہے، تو آگے دور میں آپ دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گالی گلوچ کرتے ہیں، بات بات پر گالی گلوچ کرتے ہیں، تو کیا ان کے وہ بھی کہنا شروع کر دی جائے کہ یہ بھی حرام کے ہیں؟ نہیں، وہ حلال کے بھی ہو سکتے ہیں، حرام کے بھی ہو سکتے ہیں. آج کے دور میں کسی کے بارے میں کوئی یہ بتا ہی نہیں سکتا کہ یہ حلال کا ہے، یہ حرام کا ہے، کیونکہ آج کے دور میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے وحی کے یعنی کہ ذریعے سے آپ کو کسی کو آگاہ کر دیں. ٹھیک ہے نا، تو آج کے دور میں تو میرے بھائیو یہاں تو یہ حساب چل رہا ہے کہ اگر اپنے فرقے کا ہے تو وہ حلال کا ہے، چاہے وہ گستاخ رسول ہے، چاہے گستاخ قرآن ہے. اگر دوسرے فرقے کا ہے تو وہ حرام کا ہے، چاہے وہ گستاخ رسول گستاخ قرآن نہیں بھی ہے. اپنا فرقہ چھوڑ کے دوسرے فرقے میں چلے جائے تو وہ حرامی ہو جاتا ہے، اور دوبارہ اپنے فرقے میں آ جائے تو فوراً حلالی کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے. تو میں نے تو میرے بھائیو ہمارے ادھر گاؤں میں یعنی کہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بریلوی حضرات جلوس نکالتے ہیں، میں نے تو ان اجلاس میں تقریر کو سنا ہے، ان جلوسوں میں کہ ہم جو ہے نا وہ یہ جو گلی گلی ریلی نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، اور یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، اور یہ حرام کے ہیں. قرآن میں ہے کہ یہ حرامی ہیں، یہ حرام کے ہیں، آپ کے باپ کے نہیں ہیں. کیونکہ یہ اس طریقے سے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جلوس نہیں نکالتے جس طریقے سے ہم بریلوی نکالتے ہیں. ہم ہیں حلالی، اور یہ ہمارے طریقے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں نہیں مناتے، جلوس نہیں نکالتے، اپنا سڑکیں نہیں بلاک کرتے، ریلیاں نہیں نکالتے، تو لہٰذا یہ حرامی ہے. یہاں تو میرے بھائی یہ کرائٹیریا بنا رکھا ہے انہوں نے حلالی اور حرامی ہونے کا کہ جو ان کے مطابق جس کو یہ دین سمجھ رہے ہیں، چاہے وہ دین اسلام میں چیز ثابت بھی ہے یا نہیں، اس پر عمل کریں گے تو آپ حلالی ہیں. اگر اس پر عمل نہیں کرتے، آپ اختلاف کرتے ہیں کہ یہ کام آپ کر رہے ہیں، ریلی نکال کا بازار بند کر رہے ہیں، اپنا سڑکیں بلاک کر رہے ہیں، یہ اسلام میں اس طرح چیزیں ثابت نہیں ہیں، تو وہ کہیں گے آپ حرامی ہیں، آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق محبت نہیں ہے. تو پھر آپ نے پتا ہے ربیع الاول کا آغاز ہوتے ہی یہ شعر ہر زبان ضم عام ہو جاتا ہے کہ اپنا نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول قربان، سوائے ابلیس کے جہاں میں سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں. وہ ابلیس کن کو کہہ رہے ہیں؟ وہابیوں کو، جو ان طریقوں کے مطابق ان جو یہ فرقہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، خوشیاں منانے کا، ان طریقوں کے اوپر وہ عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، بلکہ وہ کنٹرول انوائرمنٹ میں پروگرام کرتے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کرتے ہیں وہابی لوگ. تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ کنٹرول انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں، اوپن گلیاں نہیں بند کرتے، روڈ نہیں بلاک کرتے، اس طرح لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے روڈ بلاک کر کے، تو لہٰذا آپ حرامی ہیں، آپ گستاخ رسول ہیں. تو یہ ہیں حلالی جو روڈ بلاک کرتے ہیں، ریلیوں دین اسلام کی ریلیاں نکال کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ریلیاں نکال کر، اور لوگوں کو تنگ کیا ہوتا ہے جب یہ ریلی نکالتے ہیں، روڈ بلاک کیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سڑکیں بلاک کی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ہیں حلالی. بلکہ کوکم رانی صاحب نے تو یہاں تک بول ٹی وی میں بول دیا کہ جو بندہ 11ویں شریف نہیں دلاتا اور اس کو حلال نہیں سمجھتا وہ بھی حرامی ہے، اپنے باپ کا نہیں ہے، حلال کا نہیں ہے. میں یہ جملہ کہنے پر مجبور ہوں، کسی کو پسند آئے نہ آئے، میں کہنے پہ مجبور ہوں. جو حلال کے ہیں وہ حلال مانتے ہیں، جو حلال کے نہیں وہ حلال نہیں مانتے.
ٹھیک ہے. تو میرے بھائیو ہمارے ادھر محلے میں تو ہم ہی ہیں جو یعنی کہ ہر ماہ 11ویں شریف دلاتے ہیں. باقی تو کوئی یعنی کہ پورے محلے میں کوئی اکا دکا ہوگا جو یہ کام کرتے ہیں, بلکہ گاؤں پورے میں ہی کوئی چاند ایک گھر ہوں گے جو 11ویں شریف ہر ماہ دلاتے ہیں. ہم تو ہر ماہ دلاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف حلالی ہیں اور باقی سارے جو نا وہ ان کی ڈاکٹر میں وہ حرامی ہیں, کیونکہ وہ 11ویں شریف نہیں دلاتے, 11ویں شریف کو حلال نہیں جانتے. تو یہ انہوں نے جو کرائٹیریا بنا رکھے ہیں کہ حلالی و حرامی کے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ ذات نے اس کافر کے اخلاقی رویے کی گراوٹ کی انتہا کو بیان کیا اور کہا یہ جو ہے نا اس کا یہ بد مزاج ہے, بات بات پہ گالی گلوچ کرتا ہے, غیبت کرتا ہے, چگلی کرتا ہے, اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کی اصل میں بھی خطا ہے کہ یہ حرام کا ہے. وہ کافر کے بارے میں اللہ ذات نے قرآن میں ڈسکس کیا تو ان ظالموں کا کیا رزلٹ نکالا. اللہ تعالی ذات بھی توبہ نعوذ باللہ استغفر گالیاں نکالتی ہے, اور آج کے دور کے جو مسلمان ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں, ہر وہ کام کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, ان کے اوپر یہ آیات فٹ کرتے ہیں اور اپنا کہتے ہیں کہ یہ جو آج کے دور کے جو مسلمان یہ وہابی لوگ ہیں یہ بھی گستاخ رسول ہیں اور یہ بھی حرام کے. اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ہمارے اپنے گاؤں میں علماء کی موجودگی میں ایک شخص نے انجینئر محمد مرزا کی مخالفت کرتے ہوئے جب وہ 295C کے تحت اندر ہوئے اور میری مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو وہ ہے اس کو گالیاں نکالی, پھر کہا کہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے ہیں یعنی کہ اسٹوڈنٹ ہے وہ یہ یعنی کہ دین تبلیغ کے نام کے اوپر توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ, اس نے کہا کہ یہ کمینہ پن پھیلا رہے ہیں. یعنی کہ یہ جو میں قرآن کی یاد بیان کرتا ہوں, احادیث بیان کرتا ہوں, میں تو کسی بزرگ بابے کا بھی ریفرنس نہیں دیتا, صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہوں جو سورۃ الکاف کے آیت نمبر 4 میں ہے اگر تم سچے ہو تو قرآن اور انبیاء کے علم کے اثار سے بات کرو. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ یہ جو بندہ اس طرح یعنی کہ تبلیغ کر رہا ہے, لوگوں میں پھیلا رہا ہے, یہ توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کمینہ پن پھیلا رہا ہے. اور جیڑا آندا ہے نا کہانیاں, ایک کتے دا پتر کہندا سی کہانیاں, ایک کہانیاں یہ دلہ لگا سی کہانیاں تے بغیر تے لگا سی یہ کہانیاں تے کہ اے ہر بندے نو کہانی سناندا ہے. اس کھوتے دے پتر نو پتہ ہی نہیں سی کہ دین کی ہے, اسلام کی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان کی ہے, ساڈے نبی دا مرتبہ کی ہے. اے دلہ جو اے نکے نکے کتورے پلمبر بنی بیٹھے سن نا حرام خور, وہ سارے نو کہانیاں تے لاشڑے تے ورکے لے کے چار تے بہ جاندے سن کمینہ پن دا کرن تے اگے فلان, ورکے لے کے چار تے بہ جاندے سن کمینہ پن دا کرن تے اگے فلان, ورکے لے کے چار تے بہ جاندے سن کمینہ پن دا کرن تے اگے فلان. انشاءاللہ کی انہاں دا پیو بھی مڑے گا تے او اس پاسے آن گے بھی نہیں اللہ دے حکم نہ, جڑا کہ انہوں ایک کری رگڑا لگ لندو سیٹ ہو جانی ہے. تو جب اس نے علماء کے موجود میں یہ سراحتاً گالی دی قرآن اور حدیث کو, کسی مولوی کو میرے بھائیوں خیال نہیں آیا, کسی نے اس کو نہیں روکا. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر نہیں فتویٰ لگاتے کہ یہ گستاخ قرآن ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا تعلیمات کا گستاخ ہے تو اس کے اوپر بھی ہم فتویٰ لگائیں گے یہ بھی حرام کا ہے. ٹھیک ہے. وہابی لوگوں کے اوپر تو فتویٰ لگا رہے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے کیونکہ یہ حرام کا ہے. اور پھر اسی شخص نے پھر کیا کیا کہ جب اپنا انجینئر محمد مرزا نے جو گستاخانہ الفاظ عیسائیوں کے ریفرنس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں استعمال کیے, اور انجینئر صاحب کو تو انہوں نے کہا کہ یہ گستاخ رسول ہے, ان کے اوپر 295C لگا کر جیل کی سلاخوں میں پیچھے بھیج دیا اور کہا کہ یہ حرامی ہے کیونکہ یہ گستاخ رسول ہے. اور اسی شخص نے وہی لفظ جو انجینئر صاحب نے غیر مسلموں کے ریفرنس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں گستاخانہ استعمال کیے, اس بندے نے بھی وہی گستاخانہ الفاظ انجینئر کے ریفرنس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں استعمال کیے. تو اس کو کسی نے کہا کہ یہ حرامی ہے, یہ اپنے باپ کا نہیں ہے کیونکہ یہ بھی اس طرح کا گستاخ ہے جس طرح کا انجینئر محمد مرزا ہے. اس کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے, لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے. بدبخت کہتا ہے میرا چارہ نے میں گستاخی کیتی ہے, جیڑی مرزے نے مغلظات بغیرتی انہیں بک بک کیتی ہے مرزے نے, جو میرے نبی نو او دجال وغیرہ جو بھی کہندا ہے, اگر جو میرے نبی نو او دجال وغیرہ جو بھی کہندا ہے, اگر جو میرے نبی نو او دجال وغیرہ جو بھی کہندا ہے, اگر تو یہ ان علماء کا کرائٹیریا ہے کہ چاہے اگر ان کے اپنے فرقے کا عوام ہے یا مولوی ہے وہ گستاخ رسول ہے, گستاخ قرآن ہے, وہ حلال کا ہے. ہاں اگر مخالف فرقے کا ہے چاہے اس کے اوپر الزام ہی لگا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے, گستاخ قرآن ہے, اگرچہ وہ نہ گستاخ رسول ہو نہ گستاخ قرآن ہو, صرف الزام لگایا ہو مولوی نے اس کو بدنام کرنے کے لیے, تو وہ حرامی ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ادھر برصغیر پاک و ہند میں تو سارے فرقے ایک دوسرے کو گستاخ سمجھتے ہیں. بریلوی گستاخ خدا ہیں, وہابی گستاخ رسول ہیں, اور جو نا شیعہ گستاخ صحابہ ہیں, اور دیوبندی گستاخ اہل بیت ہیں.
اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جو ان کے اپنے بزرگوں نے کام کیے ہیں، کرتوت ڈالے ہیں، اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ ہے، اس کے علاوہ صحابہ و سخر کی عبارتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے اوپر اتنے گندے سکینڈل باندھے ہیں، ان لوگوں کے اوپر یہ آیات قرآن کی کیوں نہیں فٹ کرتے؟ ان کے اوپر یہ قرآن کی آیات کیوں نہیں لگاتے کہ وہ حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں؟ اپنے ڈاکٹرائن میں میں نہیں بولتا، میں نہیں کسی کا فیصلہ کرتا وہ حلال کا یا حرام کا ہے، کیونکہ ان کی ڈاکٹرائن ہے کہ گستاخ رسول ہے یا گستاخ قرآن ہے وہ حرام ہی ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پھر جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، صحابہ و سخر کی عبارتیں چھاپیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے، میں ان عبارتوں پر بات کر رہا ہوں، ان کی شخصیات کے اوپر نہیں بات کر رہا، کیونکہ وہ تو اس دنیا میں موجود نہیں ہے، وہ اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں، ہم ان سے جا کے ڈسکس کر لیتے، ان سے پوچھ لیتے، ان کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، یہ ان کتابوں کو اون کرتے ہیں، چھاپ رہے ہیں، ان کی کمائیاں کھا رہے ہیں جو حرام ہی کمائیاں ہیں، کیونکہ ان میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ساتھ گستاخی نکلی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں۔ تو ان جنہوں نے اپنے ناموں میں کلمے پڑھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اختر کے اوپر اتنے گندے سکینڈل باندھے، کوئی غیر مسلم بھی اتنا گندا سکینڈل نہ باندھ سکے، تو ان کے اوپر یہ فتوے کیوں نہیں لگاتے اپنے ڈاکٹرائن میں کہ وہ حرام کے ہیں یا حلال کے ہیں؟ ہم تو خاموش، ہم نہیں بولتے، یہ خود فتوے لگائے نا، وہابیوں اہل حدیثوں کے اوپر یہ فتوے لگا رہے ہیں کہ یہ حرام کے ہیں، کیونکہ یہ ان طریقوں کے تحت دین پر عمل نہیں کرتے جو ہمارے فرقے نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، ان طریقوں کے تحت یہ ربیع الاول کا جلوس نکالتے جو ہمارے فرقوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اور جنہوں نے گستاخانہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں لکھی، اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں سکینڈل چھاپے، ان کے اوپر یہ حرام اور حلال ہونے کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ لگاؤ نا ان کے اوپر ہی فتویٰ۔ پھر وہ کہتے ہیں دیکھنا جی، جو ابو لہب تھا نا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، تو اللہ تعالیٰ ذات نے قرآن میں اس کو بھی گالی دی ہے، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ دیکھیں، یہ اپنے باطل عقیدے ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھی اس قسم کا جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ گالی نکالتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہیں، ہر عیب برائی سے پاک ہیں۔ گالی دینا تو یہ ایک قسم کا عیب ہے، برائی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر عیب برائی سے پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ رسول کو ہار پہنائے، گالیاں نہ دے تو کیا کرے؟ گستاخ رسول کے لیے علامہ صاحب بیٹھے ہیں، علماء کرام سمجھتے ہیں پورے قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ اپنے منکروں کو کچھ نہیں کہا، ان کو اور مضبوط کیا، کافر بھوکے مر رہے ہیں، مسلمانوں سے زیادہ مضبوط ہیں، لیکن جب اپنے محبوب کے گستاخ کی باری ہے تو ان کو چھوڑا نہیں۔ تبت یدا کا مفہوم دیکھیں، یہ کیا ہے؟ گستاخ رسول کی مذمت میں ہے۔ سورہ القلم کو دیکھیں، وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، جس طرح وہ رات گدھا جانور قریشہ فرما رہے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں آیا تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ تعالیٰ ذات نے بیان کیا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور یہ ہلاک ہو جائے۔ کہتے ہیں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ذات نے اپنا گالی نکال لیا ابو لہب کو۔ میرے بھائیو، یہ اب بندہ جو کسی کو کہے کہ تو یہ ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو ہلاک ہو جائیں، یہ اس کو گالی نکالنا ہے، یہ تو بددعائیہ کلمات ہیں۔ تو کسی کو اللہ کے دشمن اور اللہ کے دین کے دشمنوں کو بد دعا دینا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ مشکات میں حدیث ہے 1288 نمبر، 1299 1290 نمبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دشمن، اللہ کے دین کے جو دشمن تھے، ان کے اوپر قنوت نازلہ پڑھی اور ان کے لیے پھر بد دعا کی اور ان کے اوپر لعنت فرمائی۔ یہ بالکل انہوں نے جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے جو دشمن تھے، اللہ کے دین کے دشمن تھے، ان کے اوپر قنوت نازلہ پڑھی اور ان کے اوپر لعنت فرمائی۔ ہاں، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کا تعلق ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے متعلق معاف کر دیا کرتے تھے، چاہے کہ کافر، چاہے کہ یہودی، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا یا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قسم کی تکالیف بھی دیتا، اپنی ذات کی حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا کرتے تھے، اور جب اللہ اور اللہ کے دین کی باری آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں بالکل معافی نہیں دیتے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 4043 کا نمبر ہے 4043، کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو واضح فتح کے ہونے کے بعد شکست ان کی فتح میں بدل گئی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی گئی، چند اصحاب نے اتحاد کر لیا اور پہاڑی سے نیچے آ کے، آپ کو پتہ ہے سارا، تو مسلمانوں کی واضح جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی، تو سارے مسلمان یعنی کہ ایک میدان میں دوڑ میر بچ گئی، اور سارے مسلمان جہاں کسی کو موقع ملا ادھر اس نے راہ لے لی اور وہ اپنی سیفٹی کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے اپنی سیفٹی کے لیے، تو پھر نیچے سے آواز دی، ابو سفیان تھا، کیونکہ احد میں پھر ان کو فتح ہوئی، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست ہونے کے بعد، تو ابو سفیان نے کہا کہ تم لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
خاموش رہو. اب میں وہ چیز بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے بارے سے خاموش رہتے تھے، لیکن جہاں اللہ کے دین کی بات آتی آپ نہیں خاموش رہتے تھے، آپ جواب دیتے تھے فوری. تو اس نے جب بات دی نا کیا تم لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر عمر آپ خاموش رہو. پھر اس نے کہا کہ تم میں ابو بکر اور عمر موجود ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خاموش رہو. پھر اس نے کہا کہ لگتا ہے یہ لوگ قتل کر دیے گئے ہیں، اگر یہ زندہ ہوتے تو اپنا جواب دیتے میری بات کا. تو پھر اس نے کہا کہ ہمارا ہبل بت بلند رہے. تو جب اس نے یہ بات کی کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انہوں نے بت بنا رکھے تھے اور ان کو معبود سمجھتے تھے، ان سے التجائیں دعائیں کرتے تھے، اس کی تعریف اس نے کی نا اللہ تعالیٰ کی شریک کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر اس کو جواب دو کہ تیرا ہبل بت نہیں بلند، ہمارا رب بلند اور بزرگی والا ہے. حضرت عمر نے جواب دیا. پھر اس نے کہا کہ ہمارے پاس لات عزا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تو کوئی لات عزا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اس کو جواب دو، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کی باری آئی ہے، اس کو جواب دو کہ ہمارا حامی و مددگار تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تمہارا حامی و مددگار کوئی نہیں ہے. تو یہ بات ہے کہ جب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے متعلق بات آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کو کہا کہ خاموش رہو. لیکن جہاں بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا کی باری آئی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی باری آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب خاموش نہیں، اس کو جواب دو. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے بالکل غلط مشہور کیا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی. تو یہ بد دعائیہ کلمات تھے ابو لہب کے لیے، تبت یدا ابی لہب، مطلب نہ کہ اللہ کی ذات نے اس کو گالی دی تھی. پھر مشکات میں حدیث ہے 3610 نمبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک فاطمہ نامی عورت کو پیش کیا گیا جس نے چوری کی تھی. تو وہ ایک اعلیٰ خاندان کی تھی، امیر تھی. تو صحاب میں سے اسامہ بن زید کو پیش کیا گیا کہ آپ سفارش کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ ایک اعلیٰ خاندان کی ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دے اگرچہ اس نے چوری کی ہے. تو جب اسامہ نے سفارش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گیا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں مجھ سے سفارش کر رہے ہو، تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہوگی کہ ان کے جو بڑے لوگ تھے، خاندانی لوگ تھے، امیر تھے، اگر وہ کوئی گناہ کرتے، چوری کرتے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا. اگر کوئی کمزور لوگ چوری یا کوئی اس طرح کی نافرمانی والا کام کرتے تو ان کو سزا دی جاتی. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. یعنی کہ اللہ کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کسی کو معافی نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے، نہ کسی مسلمان کو نہ کسی کافر کو. جہاں اپنی ذات کی باری آتی، اگر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برے کلمات بولے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف دی تو آپ اس کو معاف کر دیا کرتے تھے. میرا لیکچر دیکھیں آپ، لیکچر نمبر جو 33 ہے میرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گستاخوں کو کیوں معاف کیا، وہ مکمل لیکچر ہے 1.5 گھنٹے کا. اس میں نے تمام تر یہ تفصیل بیان کی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے اوپر جن لوگوں نے گستاخانہ الفاظ بولے یا جن لوگوں نے آپ کے ساتھ ظلم و ستم کیا، آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، آپ نے ہمیشہ معاف ہی کیا سبھی کو، اپنے گستاخوں کو بھی اور جنہوں نے آپ کے اوپر ظلم و ستم کیے ان کو بھی آپ نے معاف ہی کیا. تو یہ تھے میرے بھائیو ان لوگوں کے دلائل جو کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو گالی دینا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. تو یہ میں نے ان کے ایک ایک دلائل کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کو گالی نہیں نکالتی. رہا ولید بن مغیرہ کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اخلاقی رویے کی گراوٹ کی جو انتہا تھی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گفتگو کیا کہ یہ حرام کا ہے اور اس میں یہ کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بھی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے. ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کسی کو گالی نہیں دی میرے بھائیو. اللہ تعالیٰ کی ذات گناہوں سے پاک ہے، اللہ کی ذات گناہوں سے ہر لحاظ سے پاک ہے. یہ گناہ دینا عیب ہے، یہ برائی ہے، تو اللہ تو برائیوں سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے کسی کو گالی نہیں دی میرے بھائیو. کوئی سنت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی گستاخ رسول کو گالی دینا، کسی کافر کو بھی گالی دینا یہ اسلام میں حرام ہے.